السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، وہ دن میری زندگی کا ایک ایسا دن، خاص دن جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، جس دن آگ نے مجھے گھیر لیا۔ ہاتھ میرا آگ سے چل رہا تھا۔ شروع میں مجھے احساس نہیں ہوا، اور جب تک احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آگ کی لپٹوں نے ہاتھ کو گھیر رکھا تھا، بری طرح سے ہاتھ جل رہا تھا، اور میں گھر کا سامان سمیٹ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ آگ لگ چکی ہے۔ آگ لگنے کا ایک اندازہ ہوا تھا، اندیشہ ہوا تھا، تو میں جلدی جلدی سامان کو ایک طرف سے دوسری طرف کر رہا تھا، سمیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ بچے کو سنبھالنا، گھر کو بچانا، تمام ذمہ داریاں۔ جب احساس ہوا کہ آگ سے ہاتھ جل رہا ہے، جلن محسوس ہوئی، تب تک ہاتھ بری طرح جل چکا تھا، کھال الٹ چکی تھی۔ اب اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا، وقت گزر گیا، اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن الحمدللہ شکر اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ قیامت کی آگ کیسی ہوگی۔ حضرات والا، قیامت کی آگ بہت سخت آگ ہے، جس کو ہم لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں، جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، دنیاوی آگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی سی آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، انسان چاہے ادگے میں جل جائے یا جان بوجھ کر جذبات میں آ کر خود آگ لگائے، آگ سے گھر جائے۔ یہاں پر ہر چیز موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہیں، دوائیاں موجود ہیں، ہر طرح کی چیز ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ سوچئے تو قیامت کی آگ کا وہ منظر کیسا ہوگا، جہاں پر لوگ جل رہے ہوں گے، ہر طرف چیخیں ہوں گی، ہولناک منظر ہوگا، تاریکیاں ہوں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو آواز دیں گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وہ وقت ذرا غور فرمائیے۔ قیامت کی آگ، وہ خطرناک بھیانک آگ، جس کی آگ کی اگر ہم کمپیریزن کریں تو دنیا کی آگ جو ہے وہ ہزارواں حصہ ہے۔ اتنی وحشتناک آگ قیامت کی دوزخ کی آگ ہوگی۔ تو دوزخ کی آگ میں جس کا ایندھن ہی انسان پتھر ہے، جب وہاں پہ انسان جلے گا تو جلتے ہی انسان کی پوری کھال، پورا گوشت جل کے پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ لیکن کیونکہ گناہ کیے ہوں گے تو گناہوں کا کفارہ، ازالہ، غلطی وہیں پر، غلطی کا ازالہ وہیں ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اذیت بار بار دی جائے گی، بار بار دی جائے گی، تب تک دی جائے گی جب تک انسان گناہوں سے پاک نہیں ہو جائے گا۔ تو کیسے دی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ انسان کو بار بار آگ میں جلایا جائے گا، یعنی دوزخ کی آگ میں جلتا ہوگا، گوشت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ سے گوشت آ جائے گا، کھالا جائے گی، پھر وہی اذیت دی جائے گی، پھر ویسے ہی جلایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، جب انسان جل گیا، ختم ہو گیا، ہڈی کا ڈھانچہ رہ گیا، پھر دوبارہ کیسے جل جائے گا؟ اس پر ریسرچ کی گئی چائنا میں۔ ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک پروسیس ہے جس میں آگ سے اگر جسم کو جلایا جائے تو جلانے کے بعد دھیرے دھیرے کھال ختم ہوتی ہے، ٹیشوز جل جاتے ہیں، گوشت ختم ہو جاتا، مسلز جل جاتی ہیں، اس کے بعد پھر سے وہ واپس آنا شروع ہوتی ہیں، یعنی ان کو جو ہے جب علاج کیا جاتا ہے، علاج معالجہ ہوتا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے چیزیں واپس اپنی کنڈیشن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ انسان کو
اس کے گناہوں بدعمالیوں کی وجہ سے آگ میں جلانے کے بعد پھر سے صحیح پوزیشن میں کر دے گا، پھر جلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے میرے بھائیوں دوستوں کہ بدگوئی، انسان جو بدگوئی کرتا ہے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے فحش کلامی کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سارے گناہ جو انسان کو چھوڑ دینے چاہیے۔ کسی کا غلط نام رکھنا یا غلط نام سے پکارنا، کسی پر لعنت ملامت کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، راز کھولنا، جھوٹی تعریف بیان کرنا کہ دوسرے لوگ خوش ہوں گے، بد دعا کرنا، دھوکہ دینا، ناگوار بات کہنا، طنز کرنا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنا یا کھانا، کسی پر بری نظر رکھنا، گانے گانا، ناچنا، شراب پینا، گالی دینا، تانے تشنے کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کرنا، لغو بات کرنا، منہ چڑھانا، بھکتی کسنا، مذاق بنانا، بری نظر رکھنا، بڑوں سے چیخ کر بات کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، والدین کی عزت نہ کرنا، فحش کلامی، چغلی کھانا، غیبت کرنا، دوسروں کو ایذا پہنچانا، یہ سب گناہ ہیں۔ ان سب گناہوں سے بچنا چاہیے۔ سامنے والے نے اگر صبر کر لیا تو اس کے صبر کا پھل اسے قیامت کے دن مل جائے گا، لیکن ہماری عاقبت خطرے میں پڑ جائے گی۔ گمراہی کے راستے پر مت چلیے، یہ چیزیں گمراہی ہے، گناہ صرف گمراہی ہے، تاریکی ہے، جس سے کبھی قیامت کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کے راستے پر چلیے، صراط مستقیم پر چلیے، جہنم کی راہ پر مت جائیے۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ایک دنیا کی ذرا سی آگ جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہے، ہماری ایک انگلی، ایک ہاتھ جل جائے تو ہماری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہاتھ کام نہیں کرتا تو ہم زندگی میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو خدا را سوچئے قیامت کی آگ کا کیا ہوگا، اس کا خوف کھائیے، خدا کے خوف سے ڈریے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرمائے، جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے، ہماری دنیا میں ہی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرمائے، دونوں جہاں کی راہ آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابی بھلائی نصیب فرما، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔